بزرگان محترم، سامعین اعلی وقار، احترام کے لائق معزز حاضرین، آج کے جمعے میں سلسلے وار طریقے سے جو باتیں ہم بیان کرتے ہوئے آئے ہیں، انہی باتوں کے تسلسل میں قبر سے حشر تک کا مرحلہ کیا ہوگا اور کیسا ہوگا، قرآن کریم میں اور حدیث شریف کے اندر اس تعلق سے جو باتیں عرض کی گئی ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ دوستوں اور بزرگوں، مختصر بات یہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو وہ عالم برزخ میں اپنی زندگی شروع کرتا ہے۔ ہر انسان کی موت اس کے لیے ایک طرح کی قیامت ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک وقت مقررہ کے لیے دنیا کے اندر پیدا فرمایا ہے، اسی طریقے سے اس دنیا کا بھی اللہ تعالیٰ نے ایک متعین وقت بیان فرمایا۔ یہ دنیا جو ہزاروں سال سے ہے اور اس دنیا کے اندر طرح طرح کے انسان آئے، مختلف امتیں، مختلف قومیں وجود میں آئی، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ جیسے انسان کی زندگی ختم ہوتی ہے اسی طرح اس دنیا کی زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ آسمان اور یہ زمین اور یہ پہاڑ اور یہ سمندر اور یہ چاند اور یہ جو سورج ہے اسی وقت تک کے لیے ہے جب تک کہ اس دنیا کی زندگی ہے، جب تک کہ یہ دنیا ہے، اور جب اس دنیا کو ختم کرنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو پھر نہ یہ آسمان سلامت رہے گا اور نہ یہ زمین باقی بچے گی اور نہ یہ پہاڑ باقی رہیں گے اور نہ سمندر سلامت رہیں گے، نہ سورج کی روشنی ہوگی اور نہ چاند کی چاندنی ہوگی۔ سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا اور سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ اس وقت ہوگا جب کہ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے جس سے زمین میں ایک طرح کا شدید جھٹکا ہوگا، ایک شدید زلزلہ ہوگا۔ قرآن کریم نے کہا، اے لوگوں ڈرو اپنے رب سے، یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑی عظیم چیز ہے۔ قرآن کریم میں کہا، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین میں بھونچال آ جائے گا اور زمین اپنے بوجھ کو نکال کر باہر پھینک دے گی، جب زمین میں زلزلہ آ جائے گا اور آسمان پھٹ پڑے گا، سور کی آواز اتنی شدید ہوگی، فرمایا قرآن کریم میں، اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا السَّمَاءُ انشقت، اور جب آسمان چر جائے گا، آسمان میں دراڑیں پڑ جائیں گی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اور گرنے لگے گا، اور اس کے اوپر جو سورج ہے وہ بے نور ہو جائے گا، اور سورج کی ٹکیا کو نکال کے سمندروں میں دے مارا جائے گا۔ سورج کی گرمی اور سمندر کی گہرائی کی گرمی کی وجہ سے سمندروں میں آگ لگ جائے گی، گویا کہ وہ کوئی آگ جلانے والا
वाली धात है या कोई वो पानी ऐसे आग उंगलेगा जैसे लगेगा कि कोई बम और धमाके का मटेरियल है। आसमान के ऊपर जो सितारे हैं टूट टूट कर गिरेंगे। वइज़न नुजूमुन कदरत, और जब आसमान के सितारे झड़ने लगेंगे, टूट कर गिरने लगेंगे। कुरान करीम ने कहा वइज़ल कवाकिबुन तसरत, और जब सितारे बिखर जाएंगे टूट कर। और समंदर के बारे में कहा कि समंदर जो एक अपने हद के अंदर है, वो समंदर बाहर को उड़ेल जाएंगे, बह पड़ेंगे। वइज़ल बिहारु फुज्जिरत, जब समंदर बहा दिए जाएंगे। और दूसरी तरफ पहाड़ है कि पहाड़ चला दिए जाएंगे। पहाड़, जिन पहाड़ों को अल्लाह ने ज़मीन पर हरकत से, ज़मीन को हरकत से रोकने के लिए मेख बनाकर ज़मीन के अंदर गाड़ रखा है, वो पहाड़ जड़ से उखड़ जाएंगे, चलने लगेंगे जैसे कि कोई आदमी चलता है, फिर दौड़ने लगेंगे और फिर उड़ने लगेंगे और टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, भूसा भूसा हो जाएंगे। अल-क़ारिअतु मल-क़ारिअह वमा अदराक मल-क़ारिअह यौम यकूनुन-नास कल-फ़राशिल मबसूस। हवा के अंदर जिस तरीके से तितलियाँ उड़ती है, इंसान तेज़ हवा की वजह से उन तितलियों की तरह हवा के अंदर उड़ेंगे। वतकूनुल जिबालु कल-इह्निल मनफूश, और पहाड़ रुई के गालों की तरह हवा के अंदर इधर से उधर दौड़ते फिरेंगे। एक ऐसी भयानक आवाज़ और एक ऐसी शदीद हैबतनाक खौफनाक धमाकेदार, दुनिया के तमाम मिसाइलों, आइटम बमों, तमाम फटने वाली के धात से भी बड़ा भयानक सूर के फूंकने का अंजाम होगा। हैबत इतनी, दूध पिलाने वाली औरत अपने गोद के बच्चे को सैड करके भूल जाएगी और इधर उधर भागने लगेगी कि मैं अपनी जान बचाऊं। हैबत इतनी, खौफनाकी इतनी कि इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है कि दुनिया में एक माँ के लिए उसका दूध पीता बच्चा ये बहुत तवज्जो का हामिल होता है, लेकिन क़यामत की हैबतनाकी की वजह से दूध पीते बच्चे को वह औरत भुला देगी। मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा, यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत। और सुनिए हैबतनाकी, शिद्दत, खौफनाकी का ये आलम कि हर हमल वाली औरत का हमल डर के मारे गिर जाएगा। ये भी मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा, वतज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हमलहा। और लोग ऐसे नशे के अंदर मालूम होंगे, कोई इधर दौड़ रहा, कोई उधर भाग रहा। कुरान ने कहा वतरन्नास सुकारा, तुम लोगों को नशे के अंदर समझोगे, हालांकि उन्होंने नशा नहीं किया होगा, लेकिन हैबत क़यामत की इतनी भयानक होगी। सूरह अल-हाक़्क़ा में है, जब सूर में एक बार फूंका जाएगा और ज़मीन और पहाड़ों को उठाकर एक ही दफ़ा में तोड़ दिया जाएगा, तो उस रोज़ वाक़े होने वाली वाक़े हो जाएगी। और उस दिन आसमान भी फुसफुसा हो जाएगा,
فرشتے آسمان کے کناروں پر آ جائیں گے، درمیان سے ہٹ جائیں گے، کناروں پر چلے جائیں گے، اور 8 فرشتے رب کے عرش کو اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس دن تم سب کو پیش کیا جائے گا۔ سورہ انفطار میں ہے، جب آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، اور جب دریا چیر دیے جائیں گے، اور جب قبر والوں کو اٹھایا جائے گا، اٹھو، اٹھنے کا وقت آ گیا۔ سورہ زمر میں ہے، سور میں پھونکا جائے گا، بس زمین و آسمان میں جو مخلوقات ہیں سب بے ہوش ہو جائیں گی مگر جسے اللہ چاہے۔ پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے روشن ہو جائے گی۔ سورج تو ہے نہیں، چاند تو ہے نہیں، تو پھر اس اندھیرے کے اندر کیا ہوگا؟ اللہ کا جلوہ۔ اس پروردگار کے جلوے کی وجہ سے زمین روشن ہو جائے گی۔ سورہ نمل میں ہے، اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو سب لوگ آسمان اور زمین والے گھبرا اٹھیں گے، مگر جس کو چاہے گا اللہ اس گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا، اور سب لوگ خدا کے پاس عاجزانہ حاضر ہوں گے۔ یہ ایک مرتبہ کے سور کی بات ہوگی، اور جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، ایک سور سے دوسری مرتبہ سور پھونکنے کے درمیان زمانہ کتنا ہوگا؟ حدیث کے اندر کہا گیا 40 سال کا زمانہ ہوگا۔ جب سب کچھ تہس نہس ہو گیا سور کی وجہ سے، اور سارے انسان مر گئے، دنیا میں کوئی نہیں باقی، کوئی باقی نہیں، دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا 40 سال کے بعد۔ بخاری شریف کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسری مرتبہ سور پھونکنے کے بعد بارش برسائیں گے، بارش نازل فرمائیں گے، جس سے وہ بارش پورے ہر قبر تک پہنچے گی، پوری روئے زمین پر پھیل جائے گی وہ بارش، جس سے انسان سبزیوں کی طرح قبروں سے، زمین سے اگنے لگیں گے، اٹھیں گے باہر۔ جیسے بارش کے گرنے سے گھاس اور ہریالی زمین کے اوپر ظاہر ہونی شروع ہوتی ہے، ایسے ہی اس بارش کی وجہ سے، اس برسات کی وجہ سے سارے انسان جو قبروں کے اندر دفن ہیں وہ اپنے قبروں سے ظاہر ہونا شروع ہوں گے۔ انسان کی ایک ہڈی جو ریڑھ کی ہے، سب سے نچلی ہڈی کو چھوڑ کر قبر کے اندر اس کا سارا جسم سڑ گل جاتا ہے، اسی ریڑھ کی ہڈی سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا فرمائیں گے۔ حدیث شریف کے اندر ہے، ترمذی شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے زمین پھٹ کر میں ظاہر ہوں گا۔ سب سے پہلے پورے انسانوں میں سب سے پہلے زمین مجھے ظاہر کرے گی، پھر ابو بکر، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ظاہر ہوں گے حشر کے میدان کی طرف، اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ میں جب ظاہر ہو جاؤں گا تو میں بقیع قبرستان جاؤں گا، اور وہاں جتنے مردے ہیں وہ سارے زندہ ہو جائیں گے، اور پھر وہ قبروں سے نکل کر میرے ساتھ جمع ہو جائیں گے۔ پھر مکۃ المکرمہ میں جو قبریں ہیں، جنت المعلیٰ میں اور دیگر قبرستانوں میں، وہاں کے لوگ اٹھیں گے، اور پھر آہستہ ہوتے ہوتے پوری دنیا کے اندر اولین اور آخرین کا مجمع قبروں سے نکل کر باہر آنا شروع ہو جائے گا، اور حشر کے میدان کی طرف جمع ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جو لوگ قبروں میں دفن ہیں وہ اس طریقے سے نکلیں گے، خواہ وہ مسلمان ہو یا قبروں میں دفن رہنے والے کافر ہوں۔ لیکن جو قبروں کے اندر دفن نہیں ہیں، جنہیں آگ میں جلا دیا گیا، ان کی کوئی قبر نہیں،
یا جنہیں سمندر میں بہا دیا گیا ان کی کوئی خبر نہیں، یا جن کو جنگل کے درندوں نے کھا لیا ان کی کوئی خبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی جو روحیں ہیں، جو مرتے وقت ان کی روحیں نکلتی ہیں، ان روحوں کو ان کا جسم لوٹا دیں گے۔ تو اس طریقے سے وہ روحیں اپنا جسم لے کر حشر کے میدان کی طرف آگے بڑھیں گی اور پہنچیں گی۔ مسلم شریف کے اندر روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مختون اٹھائے جائیں گے۔ ننگے پاؤں، جی پیروں میں کوئی چپل نہیں، کوئی جوتا نہیں، ننگے پیر چلیں گے، ننگا بدن ہوگا، جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، غیر مختون یعنی ختنہ نہیں ہوگی، ختنہ کیے بغیر، ختنے کا جو چمڑا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ لوٹا دیں گے، غیر مختون۔ حدیث کے اندر ہے، مسلم کی روایت میں، کہ غیر مختون پیدا ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ کے نبی، مرد بھی اور عورت بھی سارے قبروں سے اٹھ کر ایسے ننگے پیر ننگے بدن ہوں گے، کیا انہیں حیا نہیں آئے گی، شرم نہیں آئے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، عائشہ بات اور بھی زیادہ آگے کی ہوگی، ایک دوسرے کا خیال ہی نہیں ہوگا، ایک دوسرے کی طرف دیکھنا اور وہ فیل کرنا، وہ ہولناکی اتنی بھیانک ہوگی حشر کے میدان کی طرف جانے کی، وہ ایک دوسرے کو دیکھنے سے کہیں زیادہ ہولناک منظر کو اپنے اندر محسوس کریں گے۔ قرآن کریم میں ہے، کافروں کو حشر کے میدان میں اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ کافر کو ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے، وہ پوچھے گا اللہ تعالیٰ سے، کہے گا میں کافر تھا لیکن دنیا کے اندر میری آنکھیں تھی، اے اللہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا گیا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے دنیا کے اندر مجھے بھلایا اور تم دیکھ کر تم اندیکھے بنے، ہماری آیتوں کو تم نے جھٹلایا، اس لیے آج تمہیں اندھا کر کے پیدا کیا گیا۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے، حشر کا میدان کیسا ہوگا؟ حشر کا میدان اتار چڑھاؤ بالکل نہیں، بلکہ ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک سب ایک ہموار زمین، ایک برابر چٹیل زمین، بیچ میں کوئی پہاڑ نہیں، کوئی درخت نہیں، اور درمیان میں کوئی چیز آڑے نہیں۔ اگر حشر کے میدان کے ایک کونے میں کھڑے ہو کر دوسرے کونے کو اگر کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکے گا، بالکل ہموار زمین ہوگی اور اس کا رنگ سرخ یعنی لال اور سفیدی کی طرف مائل ہوگا۔ حشر کے میدان کا جو زمین کا رنگ ہے فرمایا سرخی مائل اور سفید ہوگی، اور کوئی ضروری نہیں کہ یہ جو زمین جس پر ہم کھڑے ہیں یہ زمین یوز ہو اس میں۔ قرآن کریم میں ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ جس دن زمین کو بھی بدل دیا جائے گا، زمین کو بھی بدل دیا جائے گا، سرخی مائل سفید ہوگی۔ زمین کی رنگتیں ہمارے اس دنیا کے اندر مختلف ہیں، کہیں لال زمین ہے، کہیں کالی، کہیں مٹیالی ہے تو کہیں کچھ اور، لیکن حشر کے میدان جو ہوگا مسلم کی روایت کے مطابق سرخی مائل سفید ہوگی۔ سورج کے بارے میں حشر کے میدان میں سورج قریب کر دیا جائے گا، اتنا قریب کہ کسی نے کہا 1.25 نیزہ، کسی نے کہا 1 میل۔ حدیث کے اندر جو لفظ آیا 1 میل کے فاصلے پر سورج ہوگا۔ اتنی بھیانک گرمی ہوگی اور اتنی شدت کی گرمی ہوگی کہ فرمایا گیا لوگ پسینے میں ڈوبنے لگیں گے، ہر آدمی کے اپنے اعمال کے اعتبار سے، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک،
کسی کا پسینہ گھٹنوں تک، کسی کا پسینہ پیٹ اور سرین تک، اور کسی کا پسینہ حلق تک۔ ہر آدمی اپنے زندگی کے برے کاموں کے اعتبار سے پسینے کے اندر ڈوبا ہوگا، اور پھر جب حشر کا میدان سجے گا، اولین اور آخرین جب آئیں گے، مسلم شریف کی روایت میں ہے اس دن جہنم کو لایا جائے گا، جہنم کو پکڑ کر کھینچ کر لایا جائے گا۔ 70,000 لگامیں لگی ہوں گی جہنم کو کھینچ کر لانے کے لیے، 70,000 لگامیں، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر! ہماری عقل ناقص ہے، ہماری عقل سمجھ چھوٹی ہے دنیا کے اعتبار سے، وہ کائنات کا رب ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، جہنم کے 70,000 لگامیں کیسی، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے کیسے جو کھینچنے کے لیے ہیں؟ یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیا، مسلم کی جو بخاری اور مسلم کی روایتوں میں، اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش ہرگز نہیں ہے۔ چنانچہ سخت دھوپ کا عالم، سخت گرمی کا عالم، سخت تپش کا عالم، چنانچہ آدمی سایہ ڈھونڈے گا، سخت دھوپ میں آدمی سایہ ڈھونڈے گا کہ کہیں مجھے سایہ ملے، لیکن حشر کے میدان میں سایہ نہیں ہوگا، حشر کے میدان میں سایہ نہیں ہوگا۔ ایک سایہ ہوگا رحمان کے عرش کا سایہ، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے، میری عظمت کے دیوانوں، میرے اطاعت کے دیوانے کہاں ہیں؟ آج میں انہیں اپنے سائے میں پناہ دوں گا، ایک ایسے دن میں کہ جہاں میرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ اب لوگ سایوں کی تلاش میں جائیں گے، نیک لوگ، اللہ والے۔ حدیث کے اندر 7 لوگوں کا ذکر آیا، اب وہ 7 لوگوں کو تفصیل سے ہم بیان کریں گے، وقت ناکافی ہو جائے گا۔ 2 لوگوں کا تذکرہ ہم کرتے ہیں۔ ایک وہ نوجوان کہ جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا، یعنی اپنے دنیا کے کام کاج بھی کرتا رہا، جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا رہا، اللہ کو نہیں بھولا۔ ایسا نوجوان رحمان کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور ایک وہ آدمی کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، ایک وہ آدمی جس کا دل مسجد سے جڑا رہتا ہے، مسجد میں اٹکا رہتا ہے، ابھی نماز پڑھ کے گیا، پھر مسجد ہی میں دل لگا ہوا ہے، ٹائم دیکھ رہا ہے، بے اثر کا ٹائم کب ہوگا، پھر میں کب پہنچوں مسجد میں، پھر گیا، پھر خیال آیا کہ پھر مجھے مسجد میں جانا ہے۔ تو بار بار یہ مسجد میں جس کا دل اٹکا ہوا، لگا ہوا ہے، وہ بھی رحمان کے عرش کا سایہ حاصل کرنے والے لوگوں میں ہوگا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے آواز لگائی جائے گی، آدم علیہ السلام کہاں ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا، یہ دیکھیے، وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، سارے لوگ صف لگا کر کھڑے ہیں حشر کے میدان کے اس کونے سے اس کونے تک، یہ قوم نوح، یہ قوم عاد، یہ قوم سمود، یہ قوم لوط، اور یہ قوم، اور یہ فلاں، یہ امت محمدیہ۔ لوگوں سے کہا جائے گا کہ دیکھو، یہ ہے آدم، تمہارے باپ، تمہارے والد گرامی ہے یہ۔ آدم علیہ السلام سے کہا جائے گا، یہ جتنے لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ آپ کی اولاد ہیں اور آپ کی ذریت ہیں۔ قیامت کے دن ہولناکی اتنی کہ فرمایا کہ آنکھیں جھکی ہوئی، آنکھیں ٹک ٹکی لگا کر گویا کسی جگہ جم گئے ہوں ہولناکی میں۔ قرآن کریم نے کہا مہطعین، مہطعین، ڈرے سہمے ہوئے،
मुक़निई रुऊसिहिम, सर झुके हुए, अफ़इदतुहुम हवा, दिल डरे हुए। एक ऐसे दिन में अल्लाह ताला लोगों को जमा करेंगे कि सबकी निगाहें झुकी हुई होंगी, हक्का बक्का रहेंगे। यह हशर के मैदान की सूरत हाल बयान की गई है। चुनाचे सबसे पहले जब सारे लोग कब्रों से नंगे उठेंगे तो अल्लाह ताला कहेंगे भाई कपड़े पहनाओ। किसको पहनाएंगे? सबसे पहले कपड़े। फरमाया मेरे दोस्त को, मेरे खलील को बुलाओ और उन्हें कपड़े पहनाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में जब डाला तो पूरे कपड़े उतार कर मिनजनीक के जरिए से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका था। अल्लाह क़यामत में फरमाएंगे सबसे पहले मेरे इस दोस्त, मेरे खलील को कपड़े पहनाओ। जन्नत का बारीक नरम सफ़ेद कपड़ा लाकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहनाया जाएगा, फिर उसके बाद मरहलावार तरीक़े से पहनाया जाएगा। दोस्तों और बुज़ुर्गों, कब्र से निकलकर हशर के मैदान में जब लोग इकट्ठा होंगे और जमा होने लगेंगे, लोग मुख्तलिफ कैफियत में होंगे। भीख मांग कर जिंदगी गुजारता था ये आदमी ऐसी हालत में आएगा हशर के मैदान में, चेहरे पर गोश्त का टुकड़ा नहीं होगा, चेहरे पर गोश्त की बोटी नहीं होगी, ऐसी हालत में आएगा। मिशकात शरीफ में है, बीवी के साथ जुल्म करने वाला, बीवियों में नाइंसाफी करने वाला हशर के मैदान में इस हालत में आएगा। उसका एक पहलू, एक तरफ के पहलू का गोश्त गिरा हुआ होगा। मिशकात में है कि जिस आदमी ने कुरान पढ़ा, याद किया, भुला दिया, वो इस हालत में आएगा कि अजज़म होगा, यानी कोड़ी का मरीज होगा। बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा, मुहद्दिसीन ने, कि उसके हाथ और पैर की उंगलियां गिरे हुए होंगी, और बाद ने कहा कि दांत गिरे हुए होंगे। नसई शरीफ में है कि जिसने दुनिया में किसी आदमी का मर्डर किया, किसी को नाहक कत्ल किया, जिसको कत्ल किया वो उठेगा, उसके जिस्म से खून बह रहा होगा, और वो आदमी अपने कत्ल करने वाले आदमी के पेशानी और उसके सर को पकड़कर अल्लाह के सामने ले जाएगा और कहेगा, ऐ अल्लाह, मेरी जान को इस आदमी ने कत्ल किया है। फरमाया मुस्लिम शरीफ के अंदर है, वादा और अहद करके तोड़ने वाला, अहद कितना तोड़ा जाता है आज, वादा और अहद करके तोड़ने वाले को उसके पिछले हिस्से में एक झंडा लगाया जाएगा ताकि दुनिया वाले पहचाने, लोग जाने कि ये अहद तोड़ने वाला इंसान है। बुखारी शरीफ के अंदर है, जिसने ज़कात फ़र्ज होने के बावजूद ज़कात नहीं दी, वो हशर के मैदान में इस हालत में आएगा कि दुनिया में जिस माल की उसने ज़कात नहीं दी, वो सारा का सारा माल एक जहरीले नाग की शक्ल में, एक गंजान सांप की शक्ल में, जब सांप के अंदर जहर ज़्यादा हो जाए, उसके ऊपर के बाल झड़ जाते हैं, वो गंजा हो जाता है, वो टखला हो जाता है, और उसके पेशानी पर दो बड़े उभरते हुए सियाह नुक्ते होंगे। वो सांप उस आदमी के गले में डाल दिया जाएगा जिसने ज़कात फ़र्ज होने के बावजूद ज़कात नहीं दिया, और वो सांप उसको डसेगा, उसको मारेगा, और अल्लाह उसे बात करने की सलाहियत देंगे। वो सांप कहेगा, मैं तुम्हारा माल हूँ, मैं तुम्हारा ख़जाना हूँ कि जिसकी तुमने ज़कात अदा नहीं किए। मिशकात शरीफ में है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया के अंदर दो चेहरे वाला इंसान, दुनिया के अंदर दो चेहरे वाला इंसान, सामने एक बात करने वाला, पीठ के पीछे दूसरे बात करने वाला, सामने एक पीछे एक बोलने वाला,
قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کی جو زبان ہے وہ چمڑے کی نہیں آگ کی ہوگی، وہ اس کی جو زبان ہے وہ آگ کی ہو جائے گی۔ آج کتنا اس کے اندر ابتلاء عام ہے کہ لوگ ہمارے سامنے ہم سے ملے اچھا بات کریں اور پیٹ پھیر کر جائیں تو برائی کریں، جی غیبتیں کریں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ابو داؤد میں ہے غصہ پی جانے والا، غصہ آیا مار سکتا ہے، توڑ سکتا ہے، قدرت بھی ہے، طاقت بھی ہے، لیکن غصہ آنے کے باوجود غصے کو پی گیا تو اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کے سامنے اسے بلائیں گے۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ سارے لوگوں کے سامنے اسے کہیں گے جس حور کو چاہے تم لے لو، تم نے غصے کو پیا ہے، بڑے بہادری کا کام کیا ہے، جس حور کو چاہے تم اپنے لیے اسے اختیار کر لو۔ مسند احمد میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے دنیا کے اندر نماز کی پابندی کی، نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا، فجر پڑھی، ظہر پڑھا، عصر پڑھی، مغرب و عشاء ادا کیا، پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، اللہ سے ڈرتے ہوئے، کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں، اخلاص کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، استحضار کے ساتھ، جس نے نماز پڑھی خشوع خضوع کے ساتھ، وہ نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، وہ صدیقین کے صف کے اندر کھڑا کیا جائے گا، وہ شہیدوں کی صف کے اندر کھڑا کیا جائے گا۔ اور جس نے نماز چھوڑی، جس نے نماز کو ترک کیا، ہاں نماز سے کیا ملتا ہے، بار بار مسجد جا کر نماز کون پڑھے، ٹال مٹول کیا، قضا کیے، اہتمام نہ کیا، فرمایا اس کا حشر قیامت کے دن فرعون کے ساتھ، اس کا حشر قیامت کے دن حامان کے ساتھ، اس کا حشر قیامت کے دن قارون کے ساتھ ہوگا۔ نہ اس کے لیے کوئی نور، اس کے لیے کوئی روشنی، نہ کوئی دلیل اور نہ کوئی حجت۔ نماز کا حساب ہوگا حشر کے میدان میں۔ اس لیے نماز، بے شک نماز بہترین ساتھی ہے، بے شک نماز بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک، حشر سے جنت تک نماز بہترین ساتھی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا یہ گھڑی محشر کی ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل اگر کوئی دفتر میں ہے۔ دوستو اور بزرگوں، اس لیے ہم سب کو اس کا استحضار رکھنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے اور جواب دہی کا احساس کرنا ہے۔ ہم پیدا کیے گئے یوں ہی ختم نہیں کیے جائیں گے، پوچھا جائے گا۔ ہم سے بڑا ایک ہائی کمان ہے، ایک سپر پاور ہے اور ایک بادشاہ ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، سب کچھ جان رہے، بند کمروں میں، جنگلوں میں، دکانوں میں، مکانوں میں، خلوتوں میں، جلوتوں میں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں کو گویا ڈھیل دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں۔ آئیے آج کے اس قبر سے حشر تک کے بیان سننے کے بعد ارادہ کریں کہ ہم تمام گناہوں کو چھوڑیں گے انشاءاللہ، ہم نمازوں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ، ہم نبیوں ولیوں کے راستے پر چلیں گے انشاءاللہ، ہم تمام گناہوں سے اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔